أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب نوش جان کریں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے پئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکلیں گی۔ یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں۔
اور باوجود یہ کہ ان کو خود طعام کی خواہش اور حاجت ہے، فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ دہر کی چند آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی، انتہائی خوبصورت انداز میں قاری فیصل چشتی صاحب نے پیش کی۔ قاری صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ عرفان و آگہی کا سمندر علی کا نام، لیتے ہیں اولیاء و قلندر علی کا نام۔ دیکھی ہے اس نے قوت بازوئے حیدری، بھولا نہیں ہے آج بھی خیبر علی کا نام۔ ناظرین، آج یوم شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ وہ علی جو علی المرتضیٰ ہیں، جو حیدر ہیں، جو خلیفہ چہارم ہیں، جو علم کا دروازہ ہیں، جو امام المتقین، امام المجاہدین، امام الاتقیاء، پیشوائے اہل حق، پیشوائے صادقین، سید العابدین، علم ہدایت، بحر حکمت، ترجمان قرآن ہیں، عادل حکمران، مجاہد احد، شمشیر اسلام، پیکر شجاعت، پیکر عدالت، پیکر حلم، پیکر صبر، منبع سخاوت، اسد اللہ، ابو الحسن، داماد رسول، فاتح خیبر، امام العارفین، امام المتکلمین، پیشوائے متقیان، پیشوائے اہل علم، پیشوائے صالحین، سید البلاغہ، چراغ ہدایت، معدن علم، مفسر قرآن، زاہد کامل، مجاہد خندق، محافظ اسلام، نشان وفا، پیکر صداقت، پیکر سخاوت، پیکر استقامت، منبع تقوی، اسد اللہ الغالب، ابو تراب، زوج فاطمہ، شیر خدا، امام العادلین، امام الفصحاء، پیشوائے مجاہدین، پیشوائے عارفین، پیشوائے اہل یقین، منبع حکمت، عابد شب زندہ داد، مجاہد خیبر، فخر بنی ہاشم، پیکر وفا، پیکر دیانت، پیکر حکمت، منبع شجاعت، حیدر کرار، امیر المؤمنین، باب العلم، سید الاوصیاء، امام الزاہدین، امام البلاغہ، سید المجاہدین، سید العرب، بحر علم، وارث علم نبوت، قاضی اسلام، مجاہد بدر، علمدار اسلام، تاجدار شجاعت، پیکر اخلاص، پیکر علم، پیکر تقوی، منبع عدالت، مرکز علم، مرکز حکمت، نور ہدایت، رہبر صادقین، رہبر عارفین، سید الکرام، رہبر مجاہدین اسلام، چراغ بصیرت، آفتاب علم، ماہ ہدایت، گوہر عدالت، در حکمت، نشان صداقت، نشان حکمت، پیکر مردانگی، سرچشمہ ہدایت، مرکز معرفت، بحر دانائی، تاجدار شجاعت، محافظ امت، مرکز ہدایت، رہبر امت، رہبر متقین، رہبر زاہدین، چراغ علم، چشم بصیرت، آفتاب حکمت، مائے فضیلت، در معرفت، نشان عدالت، پیکر غیرت، سرچشمہ علم، مرکز فضیلت، تاجدار عدالت، نگہبان اسلام،
رہنمائے اہل حق، رہبر حق، رہبر صالحین، رہبر علم، علمدار حق، چراغ معرفت، آفتاب عدالت، آفتاب ہدایت، مائے شجاعت، کوہر شجاعت، نشان شجاعت، پیکر حمیت، سرچشمہ حکمت، مرکز تقوی، بیر سخاوت، نگہبان شریعت، مرکز شجاعت، رہبر اہل ایمان، رہبر مجاہدین، چراغ راہ حق، فخر اسلام، سپہ سالار اسلام، چراغ حکمت، ماہ ولایت، نشان حق، نشان علم، پیکر جواں مردی، سرچشمہ عدالت، مرکز بصیرت، نگہبان دین، سالار مجاہدین، شمع بصیرت، تاجدار اہل علم، سالار اہل حق، شمع علم، فخر اہل ایمان، آئینہ شجاعت، شمع معرفت، فخر اہل حکمت، تاجدار اہل حق، علم حق، آئینہ صداقت، اور وہ علی جو آئینہ حق ہیں۔ ناظرین، کیا کیا آشکار کریں اور کیا کیا بتائیں امام علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں۔ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ایک ایسی شخصیت کا آج ذکر خیر رہے گا اور ایسی شخصیت کی بات چیت چلے گی ناظرین گرامی، جن کا ذکر کرنا، جن کا چہرہ دیکھنا، جن کی بات کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ وہی شخصیت جو آیا مباہلہ میں ہے، یہ وہی شخصیت جو آیا تطہیر میں ہے، یہ وہی شخصیت جو سورہ دہر میں ہے، یہ وہی شخصیت جس کو جھنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے وقت پکڑایا اور کہا کہ یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، جس کو اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، امام علی کا ذکر خیر چلتا رہے گا اور یہ ہماری خوش قسمتی کہ آج ہم ان کا ذکر کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین گرامی، اور ہماری کو ہوسٹ یہاں پہ موجود ہیں، ان کو بھی دعوت دینا چاہوں گا۔ پلیز ویلکم جگن کاظم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج 21 رمضان ہے، وہ دن جب تحریک اسلام کا ایک عظیم باب غم سے بھر جاتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم یاد کرتے ہیں ایک ایسی شخصیت کو جنہوں نے اپنی زندگی میں عدل، رحمت اور انسانیت کی مثال قائم کی۔ بے شک بے شک۔ جیسے کہ احسن خان نے بہت ہی خوبصورتی سے بیان کیا۔ آج ہم بات کریں گے مولا علی کرم اللہ وجہ کی۔ ویورز، سچی بات ہے، چھوٹا منہ بڑی بات، اتنی بڑی ہستی کے بارے میں مجھ جیسا نالائق انسان کیا بول سکتا ہے، لیکن ایک ایسا شخص جو علم کا دروازہ ہے۔ علی صرف ایک نام نہیں ہے ویورز، ایک سوچ ہے۔ علی وہ ہمت ہے جو ظلم کے سامنے کبھی جھکی نہیں۔ علی وہ انصاف ہے جو اپنے دشمنوں کے لیے بھی برابر تھا۔ علی وہ رحمت ہے جو اندھیروں میں غریبوں کے دروازوں پہ روٹی اور محبت چھوڑ کے چلے جاتے تھے اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ روایت ہے کہ راتوں کے اندھیرے میں ایک شخص خاموشی سے لوگوں کے دروازوں پہ دستک دیتا، کسی کے گھر پہ اناج رکھ دیتا، سبحان اللہ، کسی کے بچوں کے لیے کھانا چھوڑ جاتا اور کسی مجبور کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا۔ لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ کون ہیں، مگر جب علی اس دنیا سے رخصت ہوئے تب کوفہ کی گلیوں کو پتہ چلا کہ ان کا خاموش محافظ کون تھا۔ ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی ویورز، جو اولاد ہونے کے ناطے، ایک بیٹی ہونے کے ناطے اور ایک انسان ہونے کے ناطے جب بھی شیئر کیا جاتا ہے ٹرانسمیشن میں ہی ادروائز روح کانپ جاتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام اپنے بابا کی شہادت کے کچھ عرصے بعد ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک بزرگ انسان
رو رہے تھے اور بڑے پریشانی میں تھے اور ان کو احساس ہوا کہ وہ نابینا ہیں اور وہ بار بار کسی کے بارے میں پوچھ رہے تھے. تو امام حسن ان کے پاس جا کے بیٹھے اور انہیں بڑے پیار سے بڑے شفقت سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا بابا جان جو آپ اتنے پریشان ہیں. تو اس بزرگ نے کہا کہ ایک شخص تھا جو ہر روز میرے پاس کھانا لے کے آتا تھا, اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتا تھا, اور کیونکہ مجھے چبانے میں کچھ تکلیف ہوتی ہے تو وہ کھانا چبا کے میرے منہ میں ڈالتا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن کچھ عرصہ گزر گیا, وہ شخص نہیں آیا, لیکن آپ سے اس شخص کی خوشبو آ رہی ہے. بیٹا تم کون ہو؟ تو امام حسن نے کہا کہ میں اس شخصیت کی اولاد ہوں جو ہر روز آ کے آپ کو کھانا کھلاتا تھا. وہ شخص میرے بابا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے. ویورز, اس واقعے سے صرف ہم کیا سیکھتے ہیں, یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ کیا ہم زندگی میں انصاف لے کے آ رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی زندگی میں انصاف کا دامن مضبوطی سے تھاما ہوا ہے؟ کیا ہم کسی کی مدد خاموشی سے کرتے ہیں یا پھر اعلان کر کے؟ اور کیا ہم اپنے اختیار کو تکبر کے بجائے رحمت بنا سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ وہ اہم چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں سوچنا بھی چاہیے اور کنسیڈر کرنا چاہیے, اور شاید اسی لیے تاریخ میں یہ جملہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے کہ آج بھی جب انصاف کا ذکر ہوتا ہے تو دنیا کو علی یاد آتے ہیں. واہ. علی چلے گئے لیکن انصاف, شجاعت اور انسانیت کا جو دیا علی جلا کے گئے وہ قیامت تک بجھ نہیں سکتا, تا قیامت تک وہ روشن رہے. بہت خوبصورت جگن, بے حد خوبصورت آپ نے بات کی, اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں اس ہستی کا ذکر کیا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ اللہ اگر ہماری اس زبان سے اپنا نام اور اپنے خاص لوگوں کا نام نکلوا رہا ہے تو یہ بے شک اللہ کی عنایت ہے. ناظرین, ایسی پاک ہستیوں کا ذکر کرنے سے ہی دنیا اور آخری کامیابی نصیب ہوتی ہے, اور کاش کہ اللہ ہمیں ایسا کر دے کہ ہم ان ہستیوں کا صرف ذکر ہی نہیں کریں بلکہ ان کے کہے پر چلیں بھی. تو ناظرین, کئی پروگرام کرتے رہے, کم پڑ جائیں گے ان کی تعریف, ان کی بات, ان کا ذکر کرنے کے لیے. ہم ایسی ہستیوں, اور ہم رہیں یا نہ رہیں, ان کا ذکر جاری و ساری رہے گا. ہمارے سے پہلے 1400-1450 سال سے ان ہستیوں کا ذکر چلا آ رہا ہے. ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد انشاءاللہ تا قیامت ان کا ذکر رہے گا, اور قیامت کے بعد بھی ہم ان کا چہرہ دیکھیں گے اور انشاءاللہ ان کو ملیں گے. ہماری خواہش ہے کہ اللہ ہمیں ایسا کر دے کہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں اور ان کی زیارت کر سکیں. ناظرین گرامی, جو اصل جو بات ہے کہ ان کے پہلو میں, ان کے سائے میں, ان کی صحبت ہمیں مل جائے, اس سے بڑی اور کیا خوش نصیبی ہوگی. ناظرین, اسی ہستی کا ذکر خیر رہے گا آج کی محفل میں, اور بے شمار احادیث, بے شمار واقعات ایسے ہیں جو امام علی کے بارے میں ہم آپ سے شیئر کریں گے. ایک وہ واقعہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ علی تم کو مجھ سے ایسی نسبت ہے جیسے ہارون کو موسیٰ سے تھی. تو کیا ہی نسبت ہے, کیا ہی ہستی ہے. ذکر خیر جاری رہے گا جناب. کلام کی جانب بڑھیں گے, لیکن چونکہ ایک بریک کا وقت ہے, چھوٹا سا بریک لے کے واپس آئیں گے, اور پھر آپ کا ہمارا پسندیدہ کلام اس آج کے دن کے حوالے سے ہی پیش کیا جائے گا, جس میں آپ بھی آج حصہ ڈالیں گے انشاءاللہ. کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے رمضان پاکستان. پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ, پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ, سارے لگاؤ رل کے لگاؤ نعرہ علی دا, پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ, پڑھنا قصیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا
हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा सारे लगाओ और हल्के लगाओ नारा अलीदा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा अली मौला 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 बहुत सुभान खूबसूरत अल्लाह, कलाम, सुभान बहुत अल्लाह, खूबसूरत अंदाज। जज़ाक शाहिद भाई आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, इस कदर खूबसूरत कलाम आपने प्रैक्टिस कराया, तैयार कराया इन लोगों का, और प्यारे हमारी जो पार्टिसिपेंट्स हैं बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा। और थैंक यू सो आज मच। ऐन दिन की मुनासबत से, और यही तो बात है व्यूअर्स पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की, कि मौके की मुनासबत से सर्कमस्टांसेस हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को आप तक पहुंचाना। अगर आप भी कोई हमारे साथ फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पे कर सकते हैं। हमारे साथ थी यशफीन अजमल, हिबा, राबिया, निमरा और मरियम। जज़ाकल्लाह बच्चों, माशाल्लाह, बहुत खुश रहो, शुक्रिया। आबाद रहो, आमीन। जनाब ये ज़िक्र उस हस्ती का है जिस हस्ती ने हमें ये सिखाया कि किस तरह आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना है। इमाम अली वो हस्ती नाज़रीन गिरामी कि जब हम उनका किरदार पढ़ते हैं, जब उनकी बातें सुनते हैं, तो ऐसी शख्सियत कि दुनिया भर में इस शख्सियत के मुतरादिफ कोई और दूसरी शख्सियत आपको मिलती ही नहीं है कि कोई इस कदर अक़ल वाला, कोई इस कदर ज़हीन, कोई इस कदर फ़रासत वाला, कोई इस कदर शुजाअत, कौन है शख्स। और सिर्फ़ इमाम अली की ही मिसाल मिलती है। और अगर आप इमाम अली के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनके जो चंद बोल या अल्फाज आप शामिल कर लें तो आप यकीन कीजिए आपकी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता सुधरने लगती, क्योंकि हर चीज़ के बारे में, हर बात के बारे में आपने गुफ्तगू की है, हर बात के बारे में आपने बयान फरमाया है। ज़िंदगी का कोई पहलू जो आप ढूंढना चाहें और सहारा लेना चाहें कि इस मौके पर इमाम अली करमल्लाह वजह ने क्या किया था, तो यकीनन उनकी ज़िंदगी, उनकी ज़ात से आपको वो ज़रूर मिसाल मिलेगी। अब देखिए अब मुझे वो वाक़या भी याद आ रहा है जुगन, जब खैबर का मजबूत तरीन किला बावजूद कोशिश के फ़तह नहीं हो रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि कल मैं परचम उस शख्स को दूंगा जिसके हाथ ये किला फ़तह हो जाएगा। और फिर चश्मे फ़लक ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम हज़रत अली करमल्लाह वजह के हाथ में दिया। बीमारी के आलम में भी तलब फरमाया, जबकि आशोब चश्म था उनका, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लवाब दहन लगाया आपकी आँखों में और परचम अता फरमाया, और आप खैबर शिकन करार हुए जनाब। और ये आप वीडियो भी देख रहे हैं किला खैबर का, जो आज भी खटकता है, जो आज भी गवाही देता है कि इसके फातेह अली हैं, और यकीनन अल्लाह ने ये फ़तह अली के हाथ में रखी हुई थी। मरहब को जहन्नम वासिल किया। और नाज़े गिरामी, ये वही अली जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये कुल ईमान जा रहा है। यानी जब आप उठे और एक काफिर को जहन्नम वासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो देखो कुल ईमान जा रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, ऐसी हस्ती का जिक्र क्यों ना करें, कहीं पे भी मौजूद हों, किसी भी जगह से आपका ताल्लुक़ हो, किसी भी इलाके से ताल्लुक़ हो, इमाम अली हम सब के रहबर हैं और एक ऐसे आइकॉन हैं जिनके बारे में अपने बच्चों को, यकीन कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ दुनियावी इल्म नहीं, अगर आप चाहते हैं कि बरकत आए ज़िंदगी में, जिसे आप असल बरकत कहते हैं, फैज़ मिले, तो इमाम अली की मोहब्बत अपने बच्चों के दिलों में ज़रूर डालिएगा। और बात वहीं पे आके ख़त्म हो शुरू हो जाती है एहसन के। देखें, जब हम ऐसे वाक़यात की बात करते हैं, चाहे आप जंग की बात करें, चाहे आप किसी और मामले की बात करें, अगर घरेलू मामलात को भी आप देखें तो आपको वो वाक़या याद है
جب 3 دن روزے کی حالت میں واہ بے شک بے شک بالکل. بیوی نے روزہ رکھا روزہ اپنے بچوں کے لیے, ان کی صحت کے لیے, بچے بھی بچے بھی بیمار حالت میں تھے اس وقت, بیوی نے روزہ رکھا. مولا علی کا بھی روزہ تھا. جی ہاں جی ہاں جی. پہلے دن جب روزہ افطار کرنے کا وقت آیا, سائل آیا, بالکل دروازے پہ کھٹکھٹایا. یہ نہیں کہ کچھ حصہ دیا, جو کچھ تھا گھر میں سب کچھ اس کو دے دیا, بے شک بے شک, اور روزہ اسی طرح سے افطار کر لیا جیسے بھی, مطلب پانی یا جس بھی چیز سے. یہ دینے والے ہیں, یہ بانٹنے والے ہیں. پہلا دن, دوسرا دن, پھر تیسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا. قیدی آیا, ایک مسکین آیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک پیغام نہیں دیا جا رہا, بہت سے پیغام دیے جا رہے ہیں. بچوں کی علیحدہ تربیت, اہلیہ اور آپ کی اپنی ایک مشاورت کہ ہم نہیں کھائیں گے, اس کو دیتے ہیں جو کہ کیا دروازے پہ آئے ہوئے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجنا. اور جگن اس کے بعد, اور ہمارے یہاں رائڈرز آتے ہیں اور کتنے لوگ آتے ہیں, عین افطار کے وقت آتے ہیں, لیکن کوئی جھوٹے منہ پانی کھجور تک نہیں پوچھتا, جبکہ اندر اتنی بڑی بڑی افطاریوں کا انتظام ہوتا ہے. ایسن بات یہ ہے کہ آج کا دن اگر ہم اتنی عظیم ہستی کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے جس انداز میں اپنی زندگی, اپنی اتنی عظیم زندگی گزاری, کیا ہم کچھ پہلو بھی اپنی زندگی میں نہیں لے کے آ سکتے؟ بالکل ایسا, بالکل ایسا, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ایمان کو پختہ کرنا ہے. یہ سورہ دہر ہم نے شروع میں جو میں نے سورہ پڑھی, جو آپ نے واقعہ ابھی بیان کیا اس کا مفہوم, تو وہ سورہ دہر میں ہے. اور دیکھیے کہ رب تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر قرآن میں کر دیا. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں. اس سے اور بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ مطلب بیٹے جنت کے سردار, سبحان اللہ, اہلیہ آپ کی سردار آ رہے ہیں, عورتوں کی سردار ہیں, خاتونیں, عورتوں کی سردار, خاتون جنت, بے شک. اور خود دیکھیے وہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی کہا, جن کو ہارون علیہ السلام سے نسبت دی, جن کو خیبر کے وقت جھنڈا دیا, پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نہیں امام علی کے بارے میں, کیا ایسی خوبصورت باتیں ہم سنتے رہتے ہیں. جناب آج علماء کرام آئیں گے. ہمارا یہ باتیں کرنے کا مقصد ناظرین یہ ہے کہ ایک ایسی ہستی کا جب ہم خاص ان کے حوالے سے ایک دن کو مخصوص کرتے ہیں تو ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے, اور ان کے ذکر سے شاید میرے جیسے طالب علم کو کوئی فیض مل جائے. ہمیں اس ہستی کے ذریعے کوئی رب تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے کہ ہم رب کی فوج کے جو لوگ ہیں, رب کے سپاہ سالار ان کی فوج کے جو ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے جو لوگ ہیں, ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. تو جناب یہ ذکر خیر ہے, ان کا ذکر تو جاری و ساری رہے گا. رمضان پاکستان